بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، کہ دو بھوکے بھیڑیے ان کو ارسلا فی غنم بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان حرص، مال کی حرص اور حب جاہ، منصب کی، شہرت کی محبت، یہ انسان کے دین کو پہنچاتی ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اب انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے بھی بھوکے ہیں، خونخوار ہیں، انہیں بکریوں کے گلے میں ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کس قدر فساد مچائیں گے، کتنی بکریوں کو چیر پھاڑیں گے، کتنی بکریوں کو ہلاک کر دیں گے، تصور کر سکتا ہے۔ اور بھیڑیے کی فطرت بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ خون پینا یا کھانا وہ بعد کا معاملہ ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سب کو مار ڈالوں تاکہ کوئی بکری بھاگ نہیں سکے، سب کو مارنے کے بعد پھر دوسرے مرحلے کی طرف آتا ہے، کھانا پینا ہے یا خون چوسنا ہے یا گوشت کھانا ہے، لیکن پہلے ہلاک کرتا ہے بکری کو۔ تو بھوکے بھیڑیے ہیں، وہ بھی دو ہیں، وہ بکریوں کے ریوڑ میں کس قدر تباہی مچائیں گے وہ انسان خود سوچ لے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دو چیزیں، دو صفات وہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے مال کا حرص، مال کی لالچ، اور دوسرا ہے حب جاہ، حب مال اور حب جاہ۔ حب مال، مال کی محبت، انسان کے دل میں مال کی شدید محبت ہو، اور جاہ کی شدید محبت ہو۔ جاہ کہتے ہیں کہ انسان منصب چاہے، منصب کی خواہش ہو، عہدے کی خواہش ہو، شہرت کی خواہش ہو، یہ کہلاتا ہے حب جاہ۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہیں جب یہ دو صفات انسان کے اندر آ جائے۔ حب مال سے متعلق گزشتہ دروس میں بات آپ حضرات کے سامنے آئی بھی ہے کہ مال کی محبت یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں جب آ جائے تو یہ انسان کے دین کو کمزور کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر اگر حرص مال آ جائے، مال کا لالچ آ جائے، پھر انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ اگر حریص انسان اس کو سونے کی پوری ایک وادی بھی دے دی جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ دوسری مل جائے، دوسری دے دی جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ تیسری مل جائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ حرص اتنی بری چیز ہے، مال کا لالچ۔ تو حب مال سے متعلق تو پہلے کئی دروس میں آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بس اس میں اتنی بات حب مال سے متعلق عرض کرنی ہے کہ انسان اس مرض کو اپنے اندر سے نکالے گا کیسے؟ مال کی محبت انسان کے دل میں آ جائے۔ مال کا ہونا برا نہیں ہے کہ مال کا
ہونا برا ہے یا مال کا استعمال کرنا برا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی مالدار صحابہ گزرے ہیں، مال ان کے پاس بھی تھا، لیکن مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے مال کا ہونا اور دوسری چیز ہے مال کی محبت کا دل میں ہونا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مال کا ہونا برا نہیں، مال کا استعمال کرنا برا نہیں، بلکہ اس مال کو انسان جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے۔ لیکن یہ مال کی محبت انسان کے دل میں آ جائے، یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اب یہ مال کی محبت انسان کے دل سے نکلے گی کیسے؟ اس کے لیے علماء نے 4 باتیں لکھی ہیں۔ ان 4 باتوں کا اگر انسان اہتمام کر لے، اس کی برکت سے اللہ پاک محبت نکال دیتے ہیں دل سے۔ پھر چاہے انسان مالدار ہے، مال اس کے پاس ہے، لیکن یہ مال اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی، تو یہ مال اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس میں سے پہلی بات علماء نے لکھی ہے کہ انسان صدقے کا اہتمام کرے۔ ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے، فرض زکوٰۃ، وہ الگ معاملہ ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر انسان، خاص طور پر جو یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت ہے، تو وقتاً فوقتاً بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ مال خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا اہتمام کر لے۔ یہ ایسا علاج ہے، ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے بھی اللہ پاک آہستہ آہستہ دل کی مال کی محبت ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے صدقہ نکالنا آسان ہوتا ہے، ان کے دل پہ بوجھ نہیں آتا، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ایک پائی خرچ کرنا، صدقہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے، جیب تک ہاتھ بھی نہیں جاتا، نکالتے ہیں تو دل پہ بوجھ آتا ہے، بوجھ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، کیسے خرچ کر دوں، کیسے صدقہ دے دوں، کیسے دوسرے کو اٹھا کے دے دوں، بوجھ آئے گا۔ تو چاہے کوئی بھی کیفیت ہے، بوجھ نہیں آ رہا، کم آ رہا ہے، دینے میں زیادہ بوجھ آ رہا ہے، لیکن یہ اس کا علاج ہے کہ انسان دل پر پتھر رکھ کر صدقہ ضرور کرے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو مالدار کر سکتا ہے، میں غریب ہوں، تو یاد رکھیں کہ صدقے کی کوئی مقدار کا تعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ کوئی مالدار ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے صدقہ دے دے، متوسط ہے، ہزاروں روپے دے دے، غریب ہے 100 روپے دے دے، نہیں ہے 10 روپے دے دے۔ کون ایسا ہوگا آج کل کے دور میں جو 10 روپے صدقہ نہیں کر سکے؟ بلکہ 10 کے علماء نے تو لکھا ہے اگر اس کے پاس 10 روپے، اس میں سے 1 روپیہ دے دے، اس نیت سے کہ مال کی محبت میرے دل سے ختم ہو جائے۔ 1 روپیہ بھی اس نیت سے دے، 10 روپے دے، 5 روپے دے، اس کی عادت بنا لے، تو دیکھیں اس میں کوئی مالدار کی تخصیص یا قید بھی نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو صدقہ کروں گا، نہیں ہے تو کہاں سے کروں؟ بھئی اتنا تو ہر انسان کچھ نہ کچھ پیسے کی ملکیت رکھتا ہے، 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے، لیکن دینے کا اہتمام کر لے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک، اس صدقے کی خرچ کرنے کی برکت سے اللہ پاک دل سے مال کی محبت کو ختم فرما دیتے ہیں، اور 1-2 دن نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے، دعا کا اہتمام کریں، اللہ پاک سے مانگیں۔ دلوں کی کیفیت، دل اللہ پاک کے اختیار اور کنٹرول میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ پاک سے دعا مانگے۔ اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے، اس صفت کو ختم کرنے والی ذات، تو انسان اہتمام کر لے نمازوں کے بعد، خاص اوقات میں، راتوں کو اٹھ کر دعا مانگے، اے اللہ یہ مرض میرے دل میں ہے، مال کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، اللہ اس محبت کو ختم فرما دے، مال کی محبت میرے دل سے نکال دے، مال کو میرے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بنا، مال کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہلاکت کا ذریعہ اللہ نہ بنا، یہ مال کہیں میرے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے، اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ جب انسان اہتمام سے دعا کرے گا، علماء نے لکھا اس کی برکت سے بھی جو ایک محبت ہوتی ہے مال کی، اللہ پاک وہ ختم فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے سے کمتر نیچے لوگوں کو دیکھے، جو مال میں اس سے کم ہے، اسباب میں اس سے کم ہے، اوپر کی طرف نہ دیکھے۔ آج ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ مصیبت یہ کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے ہائی لیول کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھتے ہیں،
پھر دل کے اندر ناشکری کے جذبات آتے ہیں، حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو زیادہ مال ہے، میرے پاس کم ہے، اس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، اس کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہیں، میرے پاس کم ہے، اب میں بھی آگے بڑھوں گا۔ پھر جب یہ مال کی محبت، مقابلہ، یہ چیز انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان بعض مرتبہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو انسان اس کے مقابلے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے۔ میرے پاس اللہ پاک نے دیا ہے ذاتی گھر موجود ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ میرے پاس گاڑی موجود ہے، بہت سارے دنیا میں ایسے جو بیچارے سواری کی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ میرا اپنا کاروبار ہے، رزق حلال ہے، بہت سارے لوگ بیچارے دوسروں کے محتاج ہیں۔ مجھے اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ میں دینے والا ہوں بجائے لینے والے۔ تو انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گھر سے محروم، اسباب سے محروم، مال میں کم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مجھے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور مال کی محبت دل سے کم ہوگی، مزید کی طلب نہیں آئے گی دل میں کہ اللہ پاک نے بہت دیا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، عافیت سے زندگی گزر رہی ہے۔ اور چوتھا علاج علماء نے لکھا ہے کہ انسان کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لے، کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی، کسی مستند عالم کی صحبت اختیار کر لے اور باقاعدہ یہ مسئلہ اس سے ذکر کرے کہ آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میرے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے۔ خاص طور پر جو ایسے روحانی معالج ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ روحانی امراض کے بھی معالج ہیں، بزرگ ہے، اہل اللہ ہے، تو ان کو اپنا مسئلہ بتائیں، ان کو خط لکھیں، ان سے خط و کتابت کریں، تو وہ آپ کو آپ کا علاج بتائیں گے، کوئی ذکر بتائیں گے، تسبیح بتائیں گے، دعا بتائیں گے، جس کی برکت سے آہستہ آہستہ یہ مرض ختم ہو جائے۔ کتنی باتیں بیان ہوئی؟ 4 علاج بیان ہوئے۔ تو اس کا اہتمام اگر انسان کرے تو حب مال کا یہ مرض اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز وہ حب جاہ۔ جاہ کے معنی یہ وجاہت سے ہے، وجاہت سے۔ کیا مطلب ہے حب جاہ؟ ایک مطلب اس کا ہی ہے کہ انسان کے دل میں عہدے اور منصب کی خواہش ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، بڑے سے بڑا عہدہ بھی ہو سکتا ہے، حکومتی عہدے ہوتے ہیں، سرکاری عہدے ہوتے ہیں، عام طور پہ پرائیویٹ نجی اداروں کے عہدے ہوتے ہیں، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، کوئی سرکاری ادارہ ہے، نجی ادارہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، لیکن دل میں خواہش ہے کہ میں اس منصب پہ آ جاؤں، میں اس سیٹ پہ آ جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، لوگ میرے ماتحت ہو جائیں، میں ان سب کا بڑا بن جاؤں۔ دل کے اندر خود سے یہ خواہش ہے، منصب کی محبت، کرسی کی محبت، عہدے کی محبت، یہ بھی ایک محبت ہوتی ہے، یہ بھی ایک چسکا ہوتا ہے جس انسان کو لگ جائے، پھر یہ ماتحتی میں نہیں آتا، اس کا مزاج برداشت نہیں کرتا، بس یہ تعلی چاہتا ہے کہ لوگ میرے نیچے رہیں۔ تو حب جاہ، اسی طریقے سے حب جاہ میں علماء نے لکھا یہ چیز بھی ہے کہ انسان اپنی شہرت چاہے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، کسی بھی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، انسان اپنی تعریف کا خواہاں ہو جائے کہ ہر ایک میری تعریف کرے، میں محبوب بن جاؤں، تو یہ چیز حب جاہ کہلاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حب مال سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے، یہ چیز انسان کو بہت تباہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ، اور اس میں کوئی بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے، اس میں عالم بھی مبتلا ہو سکتا ہے، غیر عالم بھی مبتلا ہو سکتا ہے، شیخ اور صوفی بھی مبتلا ہو سکتا ہے، کسی بھی لائن کا آدمی، مجاہد بھی ہو سکتا ہے، تبلیغ سے وابستہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لائن سے وابستہ، مدرس ہو، امام ہے، یا کوئی دنیاوی مال لگتا ہے، مالدار ہے، عہدہ رکھتا ہے، یہ چیز ہر انسان کو تباہ کرتی ہے، چاہے یہ دینی لائن سے اس چیز کی طلب میں لگ جائے یا دنیاوی لائن سے اس چیز کی طلب میں لگ جائے، دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دین کے لائن میں انسان وابستہ ہو گیا، چلے بھائی اب میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہوں، لوگوں نے میرے بیان کی تعریف کی ہے، بھائی میں نے بیان کیا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا بیان کیا، بھائی اسی کو بیان دو، میری تعریف ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، اب میں خوش ہو گیا، میرا نفس پھول گیا، یہ چیز خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے
میں ایک شیخ بن گیا، بڑا بزرگ بن گیا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں، ہر ایک آ کے مجھ سے بیعت ہو رہا ہے، مجھ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، اور میرے نفس پھول رہا ہے، میں کچھ ہوں بھائی، لوگ اسی لیے میری طرف رجوع کر رہے ہیں، میں بڑا عالم محدث فقی بن گیا، لوگ میری طرف رجوع کر رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ میں دعوت تبلیغ کے میدان میں بہت آگے ہو گیا، وقت زیادہ لگ گیا، سفر بہت ہو گئے، بیان لوگ زیادہ سن رہے ہیں، نفس بھول گیا۔ میں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، میدان جہاد میں ایسا ایسا معرکوں میں گیا ہوں، لوگ تعریف کرتے بڑا بہادر آدمی ہے، لوگ میرے سخاوت کی تعریف کرنے لگ جائے کہ یہ تو دیکھو اس میدان میں بھی خرچ کر رہا ہے، اتنے مدارس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اتنی مساجد میں دے رہا ہے، اور اتنے لوگوں کے ساتھ، یتیم خانوں کے ساتھ یہ تعاون کر رہا ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اطلاع ہو، لوگ دیکھیں کہ میں اتنے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اتنا مال میں خرچ کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی نہیں دیکھے گا تو میں پھر نہیں دے رہا، کوئی مطلع نہیں ہو رہا تو میں تعاون نہیں کر رہا، 2-4 افراد مطلع ہو رہے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، پھر میں کر رہا ہوں، یا اگر کیا تو اب میں برداشت نہیں کر رہا ہوں، اس کو بھی بتا رہا ہوں، اس کو بھی بتا رہا ہوں، بہانے سے طریقے سے بھائی میں تو اور بہت ساری جگہوں پہ دیتا ہوں۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انسان کو بھرپور ورغلا کے خراب کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے اعمال خراب کر دیتا ہے انسان کے۔ یہ حب جاہ کہلاتی ہے کہ انسان شہرت کا متمنی ہو جائے، کہ بھئی لوگ میری تعریف کر لیں کسی بھی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے میں بڑا ہوں، میں کہیں تقریب میں جاؤں تو بس میرا ہی نام ہو، مجھے آگے بٹھایا جائے، میری طرف لوگ زیادہ متوجہ ہو جائے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر اس کی زیادہ و بھگت نہ ہو تو یہ ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے، طبیعت پہ بوجھ آ جائے، مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے، بہرحال اس کی بہت ساری صورتیں، اور پھر شیطان ہر ایک کو اس کے الگ طریقے سے ورغلاتا ہے، خراب کرتا ہے، اہل علم کو الگ طریقے سے، تصوف والوں کو الگ طریقے سے، دعوت والوں کو الگ طریقے سے، عام آدمی کو، دنیا دار کو الگ طریقے سے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طریقہ ہے۔ لیکن یہ کیفیت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے، پھر یہ انسان زوال کی طرف سفر کرتا ہے، یہ پستی کی طرف سفر کرتا ہے، تو اس کا بھی انسان علاج کروائے، اپنے نفس کے خلاف کام کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے چھپ کر عمل کرتے تھے کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ حضرات کے سامنے مثالیں آئیں۔ آج تو میں چاہتا ہوں، دیکھیں نا، ایک منصب اور عہدے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے کہاں سے کہاں تک انسان جاتا ہے، کیا کچھ طریقہ اختیار کرتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، رشوت دینی پڑے، سفارش کروانی پڑے، سفارشیں ہوتی ہے، پیسہ کھلاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پھر چاہے میں اس عہدے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، مجھے عہدہ بہر صورت چاہیے، مجھے اس عہدے پہ آنا ہے۔ اس سال اگر میں الیکشن جیت گیا تو آئندہ بھی اب یہ میرا حق ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر لوں، ذلت بھی برداشت کروں گا، اس کے لیے میں اپنے مقابل مخالف پر جھوٹا الزام بھی لگا دوں گا، کیچڑ بھی اچھال دوں گا، بس میں آگے آنا چاہتا ہوں کسی طریقے سے۔ کیا انسان نہیں کرتا اس چیزوں کے لیے، دنیاوی عہدوں کے لیے، دنیاوی سیٹوں کے لیے، دنیاوی مناصب کے لیے انسان کتنا آگے تک چلے جاتا ہے۔ یہ ہے حب جاہ، کہ انسان شہرت کا متمنی ہو جائے، شہرت کا طالب ہو جائے، انسان چاہے کہ کسی طریقے سے بس میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دو صفات، یہ انتہائی مذموم صفات ہیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ وہاں پر اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا کہ 2 صفت اگر انسان کے دل میں آ جائے، یہ انسان کے دین میں فساد مچاتی ہے، انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک مال کی محبت اور دوسرا جاہ یعنی منصب اور شہرت کی محبت، یہ انسان کے دل میں جب آتی ہے، پھر انسان کام کا نہیں رہتا، بس ہر وقت یا تو مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مال کا طلبگار، حریص اور لالچی بن جاتا ہے، اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتا ہے۔ اس مال کو بجائے اپنے لیے جنت اور نجات کا ذریعہ بنانے کے غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے جہنم بنا لیتا ہے۔
اور جاہ اور منصب شہرت کی محبت جب آتی ہے پھر بھی اس انسان کے اندر سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے جو عمل اخلاص کے بغیر ہوتا ہے اللہ پاک وہ رد فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی رتی برابر حیثیت بھی نہیں ہوتی، چاہے کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔